رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پھر جب روز عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت عطا فرمانے والا اور بڑے سے بڑا گناہ بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے، اے میرے بندو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملہ میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردے ڈالتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ۔ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، یقیناً آج خوشی کا دن ہے اور آج کے دن ہمیں خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا مستحب یعنی ثواب کا کام ہے، لہٰذا عید کے دن خوشی ضرور منانی چاہیے۔ البتہ خوشی منانے کا انداز وہ اپنائیں جو شیطان کو راضی کرنے والا نہیں بلکہ رب رحمان کو راضی کرنے والا ہو۔ ہر طرح کی جائز خوشی منانے کی دو شرائط ہیں۔ نمبر 1، خوشی بطور شکر منائی جائے، بطور شیخی اور تکبر نہ منائی جائے۔ جیسے آج عید کا دن ہے تو آج خوشی منائی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مغفرت و بخشش کا مہینہ رمضان کریم عطا فرمایا، اس لیے کہ آج کے دن رب رحمان کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، تو اس لیے خوشی منائیں۔ اگر شیخی اور تکبر کے طور پر خوشی منائیں گے تو یہ خوشی نہیں بلکہ آخرت میں وبال بن سکتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خوشی جائز طریقے سے منائی جائے، ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے۔ جیسے خوشی میں ناچ گانا شروع کر دینا، خوشی میں شراب پینا، خوشی میں اسراف اور فضول خرچی کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوشیاں منائیں، ضرور منائیں، مگر خوشی منانے کی شرائط کا بھی لحاظ رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر عید الفطر کی خوشیاں منانا نصیب کرے، ہماری خوشیوں کو دوام ملے، غم و مصیبت سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابی رسول حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کی عادت تھی کہ دوران سفر کسی گھاٹی یا وادی میں ٹھہرتے تو پھیل جاتے، یعنی الگ الگ ہو کر بیٹھ جاتے۔ اس پر اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں الگ الگ ٹھہرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد لوگ جب بھی کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو ایک جگہ مل کر رہتے۔ پتہ چلا مسلمانوں کو آپس میں دور دور رہنا یہ بھی شیطان کے اثر سے ہے۔ جب جسمانی طور پر دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ دلوں میں بھی دوریاں آ جاتی ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ بھی ہے کہ مکان پکے ہوتے جا رہے ہیں، تعلقات کچے ہوتے جا رہے ہیں، دلوں میں دوریاں آتی جا رہی ہیں۔ بعض دفعہ ایک ہی گھر میں رہنے والوں کو آپس میں ملاقات کا موقع نہیں ملتا، کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، مل بیٹھنا تو دور کی بات، فون پر بات نہیں ہو پاتی۔ عید کا دن تو خصوصیت کے ساتھ مل جل کر خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ اس کے علاوہ بھی چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک وقت کا کھانا ایک ساتھ کھائیں، سب گھر والے مل کر بیٹھیں، آپس میں اچھی
باتیں کریں، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم کریں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ یوں ہی ہمارے قریب قریب کے جو رشتہ دار ہیں، خالہ، ماموں، چچا، زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ بار، مہینے میں ایک آدھ بار ان کے ساتھ بھی ملنے بیٹھنے کی روٹین رکھنی چاہیے۔ آپس میں مل بیٹھنے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور صلح و صفائی کی صورتیں بن جاتی ہیں، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ملاقات سے دلوں کے کینے دور ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں سے ملنا چاہیے۔ ایک عام پایا جانے والا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ بعض دفعہ محض غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ عموماً لڑائی جھگڑوں اور آپس کی ناراضیوں کے 100 میں 70 واقعات کو اگر کھول کر دیکھیں تو ان میں سے وجہ کچھ نہیں نکلتی، محض غلط فہمیاں ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ کسی نے سلام کا جواب نہ دیا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے توجہ سے بات نہیں سنی تو غلط فہمی ہو گئی۔ اب سلام کا جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہو سکتا ہے اس نے سنا ہی نہ ہو، لیکن بعض اوقات بندہ سن رہا ہوتا ہے لیکن توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دھیان اس طرح رہتا نہیں ہے۔ تو حسن ظن کے پہلو تو بہت سارے ہیں، حسن ظن رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور کسی نے توجہ سے بات نہیں سنی تو بھی غلط فہمی ہو گئی، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں ہو، کسی غم میں ہو، اور وہ آزمائش، وہ ٹینشن، وہ پریشانی ایسی ہو کہ وہ بتائی نہیں جا سکتی، اب وہ توجہ اس کی نہیں رہی۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہوگا، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کرے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی ٹینشن، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں توجہ بندے کی اس طرف ہوتی ہے، صرف توجہ اس کی بات کی طرف نہیں ہوتی، بازو کا تو سر بھی ہلا رہے ہوتے لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ کسی نے حال احوال نہ پوچھا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے بے رخی والے انداز میں بات کی تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے کال ریسیو نہیں کی تو غلط فہمی ہو گئی، کسی کے گھر گئے اس نے پانی نہ پوچھا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی نے ہمیں دعوت پر نہیں بلایا تو غلط فہمی ہو گئی، کسی کی نوکری لگے 4 پیسے آ جائیں تو غلط فہمی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں غلط فہمیوں سے بچائے، رشتے توڑنے سے بچائے، اور عید کا دن جو ہے ہمیں نیکیوں میں اور عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب انشاءاللہ الکریم عید کا طریقہ بتایا جائے گا۔ عید کی نیت سن لیجئے۔ عید میں نیت یہ کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، 6 زائد تکبیروں کے، اضافی 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے۔ پھر ایک مرتبہ نیت سن لیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ پاک کے، پیچھے اس امام کے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے، پھر ثنا پڑھیے۔ پھر تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ لٹکا دیں۔ دوسری تکبیر جب کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ لٹکا دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ لٹکا دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب جو ہے وہ قرات کریں گے تو قرات توجہ سے سنیں گے، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، اور قاعدے کے مطابق وہ 1 رکعت ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت میں آئیں گے تو پہلے امام صاحب قراءت کریں گے۔ امام صاحب جب قراءت کر لیں اور تکبیر کہیں، جب پہلی تکبیر کہے قراءت کے بعد تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ لٹکا لیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ لٹکا لیں گے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ لٹکا دیں گے، اور چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اب ہاتھ، جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ باندھ لیں گے۔ چوتھی تکبیر جب کہی جائے گی تو رکوع میں چلے جائیں گے کیونکہ قرات تو پہلے ہو چکی۔ پھر قاعدے کے مطابق پوری نماز پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اور سن لیں، نیت یہ کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر، 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ لٹکا دیجئے۔ پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے۔
یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام پڑھیں گے آہستہ سے۔ پھر قراءت ہوگی، اور پھر قراءت ہوگی اور دوسری رکعت میں پھر پہلی رکعت مکمل ہماری اس طرح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ امام صاحب پڑھیں گے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صفیں درست کر لیجئے، پہلے اگلی صف کو مکمل کیجئے، دونوں کونوں پر دیکھ لیجئے۔ صفحے درست فرما لیجئے۔ مدین مدینہ۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمد الشاكرين. الحمد لله كما نقول وخيرا مما نقول. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. الحمد لله مع كل شيء. والحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون وعباد الله الصالحون.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأفضل صلوات الله وأزكى تحيات الله على خير خلق الله نبي الأنبياء سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعترته المكرمين المعظمين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم ولهم وفيهم يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون ورحمنا ورحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم يوم يتجلى فيه ربكم باسمه الكريم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النصاب فاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار الذرية صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو سبيب ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدى هذه الصدقة فأدوها طيبة بها أنفسكم تقبلها الله والصيام منا ومنكم ومن أهل الإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابني الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعدها وابنيها وعلى عمي الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار المهاجرة
وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. یا رسول کریم نگاہ کرم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑ احسان کہ ماہ رمضان سے سرفراز فرمایا اور آج ہمیں عید الفطر سے بھی مشرف کیا اور نماز عید کی بھی سعادت بخشی. اے اللہ پاک قبول بھی فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے، اپنے مقبول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما لے. الہ العالمین کوتاہیوں سے درگزر فرما، خطائیں معاف کر دے، گناہوں پر
بھی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو رکھ۔ اے اللہ پاک نیکیوں کی عادت پڑ جائے، گناہ ختم ہو جائیں۔ اے اللہ پاک سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ یا اللہ پاک کوئی ایسی رحمت کی چھینٹ پڑ جائے کہ کالک دھل جائے اور نامہ اعمال نیکیوں سے جگمگا اٹھے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں۔ رب کریم ہم کبھی گناہ کی طرف نہ جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ پاک تو بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک تو گناہوں سے بچنے کی سعادت دے دے۔ اے اللہ پاک بری صحبتوں سے بچا، بری عادتوں سے بچا، بد اخلاقیوں سے، بد کلامیوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہمیں نزع میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما۔ نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا۔ یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی۔ ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا۔ یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا۔ یا اللہ پاک عید کے دن ہمارے ہاں تیرے بندے عیدیاں دیتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، باپ بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک خاندان والے بھی اپنے چھوٹوں کو عیدیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب سے، ساری کائنات سے سب سے تو بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہمیں عیدی میں مغفرت کی خیرات دے دے۔ اے اللہ پاک عیدی میں ہمیں جنت الفردوس دے دے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس دیتے۔ الہ العالمین ایمان پر استقامت کی مہر لگ جائے۔ یا اللہ پاک عیدی میں حج کی سعادت دے دے، عیدی میں مدینے کی حاضری کا شرف دے دے۔ اے اللہ پاک عیدی میں تو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ راضی ہو جا، اپنی رضا کا مژدہ عطا کر دے۔ اے اللہ پاک مغفرت کی سند عطا کر دے۔ الہ العالمین قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، نور مصطفیٰ کا صدقہ ہماری قبریں روشن ہو۔ اے اللہ پاک قبر میں اندھیرا ہمیں نہ ڈرائے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر روشن ہو، محبوب کے جلووں سے قبر آباد ہو جائے۔ الہ العالمین ہماری قبروں کو اپنے حبیب کے رخ روشن کے صدقے روشن اور جگمگ جگمگ کر دینا۔ اندھیری قبر کا دل سے نہیں
عرض ہو گیا یا رب نہیں گیا اعمال میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب۔ یا الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں، جو دکھی ہیں وہ سکھی ہوں۔ الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے ملیں، قرضے اتر جائیں، اے اللہ پاک حلال و آسان روزیاں ملیں، اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہوں، اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو آزادی نصیب ہو۔ الہ العالمین جن کے پیچھے دشمن لگے ہیں ان کو حفاظت نصیب فرما، دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما۔ الہ العالمین وطن عزیز کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اس عالم اسلام کی سرحدوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کے میلے منصوبے خاک میں ملا دے اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھ لے۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما۔ اے اللہ پاک بیٹیاں چاہیں انہیں بیٹیاں، جو بیٹے چاہیں انہیں بیٹیاں دے، سب میں عافیت کا معاملہ ہو۔ الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اے اللہ کریم امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ اے اللہ کریم ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کریم انہیں حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے اللہ کریم انہیں ظالموں کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ کریم انہیں بد نظروں کی بد نظری سے بچا۔ اے اللہ کریم انہیں خیر والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ایسی دسیوں عیدیں ہمیں ان کے ساتھ منانے کی سعادت عطا فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تیری جب کہ دید ہوگی یا رسول اللہ، میرے آقا تیری جب کہ دید ہوگی، جب ہی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو مانا، میرے
مدینے والے یا نبی سلام ہاں آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں گھمائے اپنے جلووں میں گھمائے جھوم کر ہم گنگنائے یا نبی سلام علیکہ ان پہ رحم آئے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو تقبل اللہ منا ومنکم تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو تقبل اللہ منا ومنکم تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے زور سے تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو عید مبارک زور سے
ماشاء اللہ. چلو کوئی رہ گیا بچہ؟ خیر آمین. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید 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 ہوتی ہے، عید تجھ کو مبارک ہے صائم، عید تجھ کو مبارک ہے صائم، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، تیری شیطان ماہ رمضان میں کیسی میٹھی پلید ہوتی ہے، بعد رمضان عید 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 ہوتی ہے، عید کے دن عمر یہ رو رو کر، عید کے دن عمر یہ رو رو کر، بولنے کو کی عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی
ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے رمضان عید ہوتی ہے ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت ان کو دیکھا ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں رہے جو علم کی صورت خواب میں دیکھوں اگر دافع غم کی صورت خواب میں دیکھوں اگر دافع غم کی صورت پھر لاوا کے ہو کبیر جو علم کی صورت پھر لاوا کے ہو کبیر جو علم کی صورت
مثالیں مجنوں ریگ پر انگلیوں سے لے خوں قلم کی صورت ریگ پر انگلیوں سے لے قلم کی صورت ریگ پر انگلیوں سے لے خوں قلم کی صورت ریگ پر انگلیوں سے لے خوں قلم کی صورت ریگ پر انگلیوں سے لے قلم کی صورت تیرا دیدار کرے رحم مجسم تیرا دیدار کرے رحم مجسم تیرا دیکھنی ہو جسے رحماں کے کرم کی صورت دیکھنی ہو جسے رحماں کے کرم کی صورت دیکھنی ہو جسے رحماں کے کرم کی صورت آپ کا مثل شاہ کیسے نظر میں آئے آپ کا مثل شاہ کیسے نظر میں آئے کس نے دیکھی ہے بھلا اہل آدم کی صورت کس نے دیکھی ہے بھلا اہل آدم کی صورت خواب میں بھی نہ نظر آئے اگر تم چاہو درد و غم رن جو علم ظلم و ستم کی صورت درد و غم رن جو علم ظلم و ستم کی صورت درد و غم رن جو علم ظلم و ستم کی صورت درد و غم رن جو علم ظلم و ستم کی صورت آپ ہیں شان کرم کان کرم جان کرم آپ ہیں فضل عدم لو فی عام کی صورت آپ ہیں فضل عدم لو فی عام کی صورت آپ گئے فضل عدم لو فی عام کی صورت دم نکل جائے
اونچے میرا ہونا قدم کی صورت ان کے اونچے میرا ہونا قدم کی صورت ان کو دیکھا تو گیا بھول میں غم کی صورت یاد بھی اب تو نہیں جو علم کی صورت مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الہی روضہ خیر البشر پر میں روضہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں کبیرہ سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ توجہ ان کرم پر نگاہوں کی جو ہو جائے توجہ ان کرم پر نگاہوں کی جو ہو جائے میرا ایمان سنور جائے میں ایمان سے سنور جاؤں میرا ایمان سنور جائے میں ایمان سے سنور جاؤں میرا ایمان سنور جائے میں
ہم بلائے لوں سگانے پوچھائے جا نا کی مت ہم بلائے تماشا بن کے رہ جاؤ مدینے میں جدھر جاؤ تماشا بن کے رہ جاؤ مدینے میں جدھر جاؤ تماشا بن کے رہ جاؤ مدینے میں جدھر جاؤ نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ مدینے سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ مدینے مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ علی لب زادے راہ آخرت کی سید سن میں مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ مر جاؤ علی لب زادے راہ آخرت کی سید اغسل میں مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ مدینہ سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤ کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤ کہ طیبہ جا
کے ایک سجدہ کرو سجدے میں تمہارے نام لیوا بے خطر جاتے غم حشر میں تمہارے نام لیوا بے خطر جاتے ہیں محشر میں اشارہ ہو اگر مجھ کو تو میں بھی بے خطر جاؤں اشارہ اگر مجھ کو تو میں بھی بے خطر جاؤں خلیل اب زادے راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینہ مدینے سر کے بل جاؤ جاؤ مر جاؤ مدینے سر کے بل جاؤ وہاں جاؤ تو مر جاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. خاتمے کی دعا. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. اللہ کی رحمت کا ہے فیضاں صبح عید ہے صبح عید جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان صبح عید ہے صبح عید صبح عید ہے صبح عید صبح عید ہے صبح عید صبح عید ہے صبح جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان صبح عید ہے صبح عید صبح